اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین کرام، گوہر حکمت کے اسپیشل ایڈیشن کے رزلٹ کی اناؤنسمنٹ اور اس کی پرائزز کو آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ جو افراد اس سلسلے کے اندر شامل ہیں اور اب تک جو 22 ایڈیشنز آپ کی خدمت میں پیش کیے جا چکے ہیں، وہ یقیناً اس کے سلسلے سے اور اس کے انداز سے واقف ہے، لیکن ممکن ہے کہ بہت سارے ایسے افراد بھی ہو کہ جو ویڈیو کو اس اعتبار سے دیکھے کہ انہوں نے آج تک کبھی اس میں حصہ نہ لیا ہو، تو ان کے لیے تھوڑا سا ایک اوور ویو اس سلسلے کا دینے کے بعد ہم رزلٹ کی طرف آتے ہیں۔ گرین آئلینڈ یوتھ فورم، جو گرین آئلینڈ ٹرسٹ کا ایک ذیلی ادارہ ہے، گرین آئلینڈ ٹرسٹ کے ذیلی اداروں میں گرین آئلینڈ فاؤنڈیشن اسکول ہے، جو بوائز اور گرلز دونوں کی جو ہے وہ اپنی اپنی برانچز رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ گرین آئلینڈ وومن ونگ ہے، جو خواتین کے لیے تعلیمی اور غیر تعلیمی یعنی غیر نصابی سرگرمیوں کا جو ہے وہ سلسلہ سال ہر سال سے جو ہے وہ چلائے ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ گرین آئلینڈ آن لائن ٹیچنگ ہے کہ جس کے زیر انتظام دنیا کے مختلف علاقوں میں قرآن، قاعدہ، دینیات، عربک لینگویج، پرشین لینگویج، تفسیر اور قرآن سے ریلیٹڈ دیگر علوم کو اور عقائد وغیرہ کی کلاسز لی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ گرین آئلینڈ ڈیولپمنٹل ایجوکیشن سروسز ہے، بیسیکلی ان بچوں کے لیے ہے کہ جو اسکول میں رہتے ہوئے یا اسکول سے علاوہ بھی اگر اپنی تعلیمی سرگرمیوں میں پیچھے ہیں تو کلاس 3 سے لے کے گریجویشن تک ایک اسسٹنٹ ایجوکیشن پروگرام کو جو ہے وہ چلاتا ہے، جسے آپ کوچنگ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف لینگویجز، مختلف تربیتی نشست، کیریئر کونسلنگز، کمپیوٹر کلاسز وغیرہ بھی جو ہے وہ اس کے زیر انتظام چلتی ہے۔ جو ادارہ گوہر حکمت پیش کرتا ہے، اس کا نام گرین آئلینڈ یوتھ فورم ہے، جس کے تحت انڈور گیمز اور غیر نصابی سرگرمیوں کو جوانوں کے درمیان مختلف انداز سے چلایا جاتا ہے، جس کا ایک سلسلہ یہ ریڈنگ کمپٹیشن بھی ہے، جو تقریباً ہر 3 مہینے کے بعد چوتھے مہینے جو ہے وہ آپ لوگوں کے درمیان پیش ہوتا ہے۔ ایک کتابچہ ہوتا ہے جسے آپ کے درمیان چھاپ کر یا PDF کی صورت میں آن لائن جو ہے وہ شیئر کیا جاتا ہے۔ 1 مہینے کا تقریباً ٹائم دیا جاتا ہے۔ اسے پڑھنے کے بعد ایک امتحانی سلسلے کا انتظام کیا جاتا ہے، جس میں فزیکل انتظام بھی ہوتا ہے، کراچی سے لے کر گلگت تک، بلتستان تک، بہت سارے علاقوں میں، جس میں ملتان بھی ہے، جس کے اندر سیالکوٹ بھی ہے، جس کے اندر لاہور بھی ہے، ناروال بھی ہے، گلگت بھی ہے، بلتستان بھی ہے، کراچی کے مختلف بہت سارے علاقے ہیں کہ جہاں پر یہ امتحان کا سلسلہ ہوتا ہے۔ ایک ہی دن ایک ہی ٹائم کے اوپر اس امتحان کو لیا جاتا ہے، تاکہ ایک شفاف طریقے سے جن لوگوں نے اس کتابچے کو پڑھا ہے، اوپن بک ایگزام ہوتا ہے، یعنی آپ کتاب ساتھ رکھ سکتے ہیں، لیکن کتاب کے علاوہ کسی اور مٹیریل رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ ایک محدود وقت کے اندر ایک اسپیسیفک ٹائم کے اوپر جو آپ کا یہ ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ اس دفعہ یہ کتابچہ 1 نومبر کو مومنین کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ 27 نومبر تک اس کی رجسٹریشن چلتی رہی۔ 5 دسمبر کو سارے پاکستان میں فزیکلی اس کا ٹیسٹ اناؤنس کیا گیا، اور اس کے علاوہ آن لائن بھی اس سلسلے کو رکھا جاتا ہے، جس کے اندر وہ تمام افراد جو کراچی میں ہو یا اس سے باہر ہو، کسی فزیکل سینٹر پہ نہیں پہنچ سکتے ہو یا نہیں پہنچنا چاہتے ہو، وہ آن لائن بھی اسے پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد امتحان میں شریک ہو سکتے ہیں۔ فعلاً جو ہے اس وقت تک آن لائن، چونکہ کمپیوٹر کے مسائل ہیں، انٹرنیٹ کے مسائل ہیں، ٹائم جو آپ کا زون ہوتا ہے اس کا فرق ہو سکتا ہے دنیا کے مختلف علاقوں میں رہنے والوں کے لیے، اس لیے جو ہے وہ اس کا تقریباً دورانیہ 7 دن کا ہوتا ہے۔ اس دفعہ اسے بھی 5 دسمبر کو ہی جو ہے وہ ٹیسٹ لیا جانا تھا، لیکن کچھ کمپیوٹر کے ٹیکنیکل پروگرامنگ کے ایشوز کی وجہ سے اسے ڈیلے کیا گیا، اور 6 دسمبر سے لے کے 11 دسمبر تک جو ہے وہ ٹیسٹ کا سلسلہ جاری تھا۔ جو مومنین اس میں آن لائن رجسٹرڈ ہوئے تھے، انہوں نے اس کے اندر شریک ہو کر امتحانات بھی دیے۔ فزیکل امتحان جو ہے وہ اس دفعہ 951 افراد نے دیا، جن میں سے مرد حضرات 274 تھے اور خواتین 677 تھی، 677۔ اس طرح سے تقریباً 951 لوگوں نے امتحانات میں پورے پاکستان میں شرکت کی۔ آن لائن کا جو اسٹیٹس ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً آن لائن کے اندر 92 افراد
جس میں سے 34 میل تھے اور 58 جو ہے وہ خواتین اس کے اندر امتحان میں شریک ہوئی۔ رزلٹ کو اناؤنس کرنے سے پہلے یہ بتا دیا جائے کہ 22 شمارے تقریباً 22 ایڈیشن گوہر حکمت کے اس بک ریڈنگ کمپٹیشن کا، اس کا جو ایک آپ سمجھے کہ ٹاپک ہے وہ بک ریڈنگ کمپٹیشن ہے، اس سیریز کا جو نام ہے، اس پروجیکٹ کا جو نام ہے، اس کے ذیل کے اندر معصومین کی سیرت اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے دیگر تربیتی عنوانات کے اوپر بھی کتابچے آتے رہے۔ جو آج کل سلسلہ ہے وہ معصومین کی سیرت کو خاص طور پہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور اس کا سبب بھی بہت واضح ہے کہ ہمارے 8ویں امام امام علی ابن محمد رضا علیہ الصلاۃ والسلام کا، علی ابن رضا علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ کی حدیث بھی ہمارے سامنے ہے کہ رحم اللہ عبدن احیا امرنا، کہ امام علی ابن موسیٰ رضا فرماتے ہیں کہ خدا رحمت کرے ان لوگوں پر جو ہمارے امور کو، ہماری باتوں کو زندہ رکھتے ہیں۔ سوال کیا راوی نے، کیف یحیی امرکم، آپ کے امر کو کیسے زندہ کیا جائے؟ ممکن ہے کہ امام کے اس قول کے مختلف نظریات یا سوچ رکھنے والے لوگ اپنے اپنے انداز سے تفسیر کرتے، مگر راوی کا یہ احسان ہے کہ اس نے سوال کر لیا اور امام نے اسے جواب دیا۔ فرمایا کہ ہمارے امر کو اس طرح زندہ کیا جائے کہ یتعلم علومنا، کہ ہمارے علوم کو سیکھا جائے، ویعلمها الناس، اور اسے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ فإن الناس لو علموا محاسن کلامنا، جب لوگ ہمارے کلام کی خوبیوں کو دیکھیں گے، پڑھیں گے، لتبعونا، تو وہ ہماری پیروی کریں گے۔ تو بس اسی امام کے قول کو مد نظر رکھتے ہوئے سیرت امام کو ہم ہر 3 مہینے کے بعد کسی نہ کسی امام کی سیرت پیش کرتے ہیں، مگر اس دفعہ چونکہ یہ ربیع الاول میں آیا تھا تو ادارے نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ربیع الاول میں اسپیشلی، چونکہ بالکل اس سے پہلے ہی پیغمبر کی سیرت سے متعلق ہمارے موضوعات چل رہے تھے، لہٰذا چھٹے امام جو 17 ربیع الاول کو 2 معصوموں کی ولادت ہے ہمارے یہاں، ایک ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور ایک امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ اس حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو کتابچہ ہے وہ پہلے بھی شائع ہو چکا تھا 14 نمبر کے ایڈیشن میں، یہ اب 22 ایڈیشن ہے، لہٰذا اس اعتبار سے کافی عرصہ ہو چکا تھا۔ ہم نے دوبارہ ایک مرتبہ اسے اسپیشل ایڈیشن کا نام دے کر آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا۔ اب وہ افراد کے جنہوں نے اس امتحان میں کتابچے کو پڑھنے کے بعد شرکت کی، جیسے کہ میں نے آپ سے بیان کیا کہ فزیکلی تقریباً 951 لوگوں نے اس امتحان میں شریک ہوئے، اور فزیکل امتحان میں پرائز ڈسٹریبیوشن کا جو طریقہ کار ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ ہم مرد اور خواتین میں الگ الگ انعامات جو ہے وہ رکھتے ہیں، لہٰذا سب سے زیادہ نمبر لینے والے 5 ابتدائی خوش نصیبوں کے درمیان بیلٹ کے ذریعے سے خصوصی انعام تقسیم کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہر وہ فرد جو فزیکل امتحان میں شریک ہوا اور 33% سے زائد نمبر لیے، اس نے 33% یا اس سے زائد، ان کو ان کے نمبروں کے اعتبار سے کیش انعام دیا جائے گا۔ یہ انعامات جو ہے وہ آپ ادارے سے 8 جنوری تک، 27 دسمبر کو جیسے اس کا انعام کا اعلان کیا جا رہا ہے پرائز ڈسٹریبیوشن کا، 8 جنوری تک آپ ادارے سے صبح 11 بجے سے لے کے شام کو 7 بجے کے درمیان کبھی بھی رابطہ کر کے اپنے انعامات کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ بیان کیا گیا فزیکل امتحانات میں 951 افراد شریک ہوئے، جن کے اندر مرد 274 تھے اور خواتین 677 تھی۔ خواتین میں تقریباً ہائیسٹ نمبر جو لیے گئے وہ ہائیسٹ 30 میں سے 28 نمبر ہے، اور 16 خواتین ہیں جنہوں نے 30 میں سے 28 نمبر لے کر گویا ہائیسٹ نمبر کو اسکور جو ہے وہ حاصل کیا ہے۔ اب ان 16 کے درمیان بیلٹ ہوگا اور فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ اور ففتھ انعام جو ہے وہ نکالا جائے گا۔ پہلا انعام 10,000 روپے نقد ہے، دوسرا انعام 8,000 روپے ہے، تیسرا انعام 6,000 روپے ہے، چوتھا انعام 5,000 روپے ہے، اور 5واں انعام 2,500 روپے۔ تو پہلا بیلٹ کے لیے ہم جا رہے ہیں، خواتین کے 677 جو شرکاء ہیں ان کے درمیان سب سے پہلا بیلٹ ہم نکال رہے ہیں، اور وہ خوش نصیب خاتون کے جن کا 10,000 روپے کا انعام جو ہے وہ نکل رہا ہے۔ رجسٹریشن نمبر ان کا ہے 1101-1101، فاطمہ کنیز عبداللہ، اسکردو بلتستان سے ان کا تعلق ہے کہ انہوں نے 28 نمبر لے کر پہلی پوزیشن جو ہے وہ حاصل کی اور 10,000 روپے کے انعام کی حقدار قرار پائی ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ پوزیشن کے لیے ہم ایک اور مرتبہ جو ہے بیلٹ کرتے ہیں،
اور سیکنڈ نمبر کے اوپر آنے والی خوش نصیب خاتون جنہوں نے 8,000 روپے کا جو ہے وہ انعام ان کے نصیب میں لکھا گیا ہے، اور وہ ہے 484 دعائے زہرا سید تراب رضا کاظمی، مسجد حیدریہ ملتان سے ان کا تعلق ہے۔ ملتان سے تعلق رکھنے والی یہ خاتون دعائے زہرا سید تراب رضا کاظمی، 484 ان کا رجسٹریشن نمبر ہے، اور بیلٹ کے ذریعے سے 28 نمبر لینے والی یہ خوش نصیب خاتون تھی کہ جن کا دوسرا انعام جو ہے وہ قرار پایا۔ تیسرا انعام جو ہے 28 نمبر لینے والی خواتین کے درمیان جو کہ 6,000 روپے کا جو ہے وہ انعام کے حقدار قرار پائے گی خاتون، اور اس خاتون کا نام 1198 ان کا رجسٹریشن نمبر ہے، کنیز فاطمہ ہادی علی ان کا نام ہے، اور ان کا تعلق بھی بلتستان سے ہے۔ بلتستان سے تعلق رکھنے والی یہ دوسری کینڈیڈیٹ ہے جن کی پوزیشن آئی ہے پہلی 5 میں، تیسری پوزیشن کی حقدار قرار پائی ہے یہ، اور اس طرح 6,000 روپے کا جو ہے وہ انعام انہیں دیا گیا ہے۔ چوتھی پوزیشن جو ہے 28 نمبر لینے والوں کے خواتین میں جو ہے وہ آئی ہے، بیلٹ کے ذریعے سے ہم نکال رہے ہیں یہ چوتھی پوزیشن جو ہے یہ بھی بلتستان سے تعلق رکھنے والی خاتون ہے، 1161 ان کا جو ہے وہ رجسٹریشن نمبر ہے، سکینہ محمد بشیر۔ سکینہ محمد بشیر جو ہے وہ اسکردو سے تعلق ہے ان کا، 28 نمبر لے کر انہوں نے بھی چوتھی پوزیشن جو ہے وہ بیلٹ کے ذریعے سے حاصل کی۔ آخری 5ویں پوزیشن جو ہے اس کے لیے ہم بیلٹ کر رہے ہیں، اور یہ قرآن اندازی کے ذریعے سے 5 خصوصی انعامات کی آخری جو ہے وہ ہمارا بیلٹ تھا۔ عروج فاطمہ محمد رمضان، محمود آباد جو ہے وہ اس سے تعلق ہے ان کا، کراچی سے ان کا تعلق ہے، کراچی شہر سے عروج فاطمہ محمد رمضان نے چوتھی پوزیشن حاصل کی ہے، 796 ان کا رجسٹریشن نمبر ہے، 5ویں پوزیشن، اور 5ویں پوزیشن کے لیے 2,500 روپے کا جو ہے وہ انعام رکھا گیا تھا۔ اس طرح سے فیمیل کا قرآن اندازی کا سلسلہ انعامات کا ختم ہوا، 5 خصوصی انعامات جو تھے۔ اب مردوں میں سے جیسے کہ آپ کو بیان کیا کہ 28 نمبر لینے والے فقط ایک ہی کینڈیڈیٹ تھے، اس اعتبار سے سب سے پہلا انعام انہی کا قرار پائے گا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بلا مقابلہ جو ہے انہوں نے اس امتحان میں 28 نمبر لے کے جو ہے وہ پہلا انعام حاصل کیا ہے۔ محمد علی زین علی، لاہور سے ان کا تعلق ہے، محمد علی ضامن علی، پہلا انعام انہوں نے حاصل کیا ہے، 28 نمبر لیا ہے، اور یہ 28 نمبر لینے والے مرد حضرات میں واحد تھے، محمد علی ضامن علی، 455 ان کا رجسٹریشن نمبر ہے، اور انہوں نے پہلا انعام حاصل کیا ہے۔ اب اس کے بعد 27 نمبر لینے والے جو مرد حضرات ہیں جن کے درمیان ہم بیلٹ کے ذریعے سے 2nd 3rd 4th 5th کا انعام کریں گے، 27 نمبر لے کر 3 مردوں نے جو وہ کامیابی حاصل کی ہے، لہٰذا 2nd 3rd اور 4th پوزیشن انہی میں سے قرار پائے گی۔ بیلٹ کے ذریعے سے ہم پہلے 2nd پوزیشن نکالتے ہیں۔ 2nd پوزیشن جو ہے وہ 1098 غلام حسن احمد حسین، رجسٹریشن نمبر ان کا ہے 1098 غلام حسن احمد حسین، اور کراچی سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے 2nd انعام 8,000 روپے کا جو ہے وہ حاصل کیا۔ تیسرے انعام کے لیے ہم بیلٹ کر رہے ہیں، 2 پرچیاں ہیں جنہوں نے 27 نمبر حاصل کیے۔ تیسرا انعام جو ہے 454 ان کا رجسٹریشن نمبر ہے، محمد یاسر ضامن علی، ان کا تعلق بھی لاہور سے، پہلی پوزیشن بھی لاہور کی تھی، 3rd پوزیشن بھی جو ہے وہ مردوں کے درمیان لاہور سے، 27 نمبر لینے والے محمد یاسر ضامن علی جو ہے انہوں نے 3rd پوزیشن حاصل کی ہے۔ اب 27 نمبر لینے والے ایک ہی کینڈیڈیٹ بچے کہ جن کی 4th پوزیشن ہے، 897 ان کا رجسٹریشن نمبر ہے، کمیل رضا پردھان عمران پردھان، کراچی سے ان کا تعلق ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ 4تھی پوزیشن حاصل کی ہے، اور یوں 5,000 روپے کا انعام جو ہے وہ ان کو دیا جائے گا۔ 26 نمبر لینے والے جو مرد ہیں ہمارے پاس وہ 5 ہے، لیکن انعام جو ہے فقط ان میں سے ایک ہی خصوصی انعام بچا ہے جو 5واں انعام ہوگا، تو ان 5 لوگوں کے درمیان بیلٹ ہو رہا ہے، اور یہ 5واں اور آخری بیلٹ کے ذریعے سے خصوصی انعام کے حقدار قرار پائے 1539 رجسٹریشن نمبر ہے، اعظم خان کچو علی، اعظم خان کچو علی جو ہے وہ ان کا نام ہے، اسکردو بلتستان سے تعلق ہے۔ اس دفعہ اسکردو سے ماشاءاللہ مرد و خواتین دونوں کی جو ہے وہ بہت اچھی پوزیشنز آئی ہے، اور اس طریقے سے یہ فزیکل بیلٹ کا جو ہے وہ سلسلہ ختم ہوا مرد و خواتین کے درمیان۔
اب آتے ہیں آن لائن جیسے کہ آپ کو بیان کیا گیا کہ آن لائن کا سلسلہ یہ ہے کہ اس میں مرد و خواتین کا الگ سلسلہ نہیں ہوتا، دونوں کو ملا کر ان کا رزلٹ اناؤنس کیا جاتا ہے۔ پہلے 3 خوش نصیب جو ہوتے ہیں جن کا بیلٹ ہوتا ہے انہیں فرسٹ کو $100، سیکنڈ کو $75 اور تھرڈ کو جو ہے وہ $50 کا انعام دیا جائے گا۔ مرد و خواتین دونوں کے تعداد جو ملا کر امتحان دینے میں حصہ لیا وہ 92 تھے، تو 92 جو ہے 30 نمبر لے کر، اچھا فزیکل میں جو ہائیسٹ نمبر تھے وہ 28 تھے اور آن لائن میں جو ہائیسٹ نمبر تھے وہ 30 تھے، تو 30 نمبر لینے والا پہلا خوش نصیب آن لائن کے تھرو جو $100 کے انعام کا حقدار قرار پایا وہ ڈاکٹر مقبول عباس رضوی۔ ڈاکٹر مقبول عباس رضوی جو ہے وہ پہلے انعام کے حقدار قرار پائے آن لائن کے اندر، اور $100 جو ہے وہ انہیں دیے جائیں گے۔ سیکنڈ انعام جو $75 کے لیے جن کے درمیان قرآن اندازی ہو رہی ہے، 30 نمبر لینے والے افراد جو ہے وہ تقریباً 30 نمبر جو ہے وہ 7 لوگوں نے حاصل کیے تھے، 7 لوگوں نے 30 نمبر حاصل کیے تھے، اس میں سے گویا سمجھے کہ دوسرا جو حقدار قرار پایا ہے قرآن اندازی کے ذریعے سے علی جون جو ان کی سیکنڈ پوزیشن آئی ہے 7 میں سے، اور 7 میں سے جو تیسرا انعام کا حقدار قرار پائے وہ ہے سیدہ بطول فاطمہ جو ہے انہوں نے تیسرا انعام جو ہے وہ حاصل کیا ہے آن لائن گوہر حکمت بک ریڈنگ کمپٹیشن کے اندر شریک ہو کر۔ اس کے علاوہ جتنے شرکاء جنہوں نے 90% اور اس سے اوپر نمبر حاصل کیے آن لائن، ان تمام کے درمیان بھی جو ہے جو کہ 50 ہے، ان 3 کو چھوڑ کر یعنی ٹوٹل 53 افراد تھے جنہوں نے 90% اس سے ابو لیے تھے، 3 جو ہے وہ خصوصی انعام کے حقدار قرار پائے، اور آن لائن کے اندر جو عمومی انعام ہے وہ $25 ہے۔ تو ایسے 50 افراد کہ جنہوں نے 90% اس سے اوپر نمبر حاصل کیے، ان تمام کے درمیان $25 کا جو ہے وہ انعام رکھا گیا ہے۔ یہ رزلٹ انشاءاللہ منڈے تک آپ کو آن لائن اویلیبل بھی ہو جائے گا، اور منڈے سے آپ لوگ جو ہے وہ یعنی 27 دسمبر سے آپ لوگ جو ہے وہ اس کو 8 جنوری تک انعامات جو ہے وہ ادارے سے کانٹیکٹ کر کے اپنے انعامات کو ریسیو کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اس سلسلے کو اختتام پذیر کرتے ہیں، پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اسی طرح ہمیں سیرت اہل بیت علیہ السلام جو ہے اس سے متعلق تعلیم حاصل کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔